منشور کا ایک اہم حصہ یہ ہے کہ اپنا احتساب ہونا چاہیے. میں چاہتا ہوں کہ ہمارے تمام لوگوں کے وہ جو احساس ہیں وہ پبلک ہونے چاہیے. بتا دیے کل اگر ہمیں اقدار ملتا ہے اور ہمارے پاس زیادہ ہوتے ہیں تو عوام کو ہمیں سوال کرنے کا حق بنتا ہے کہ بھئی آپ کے پاس کچھ نہیں تھا جب آپ آئے تھے, آج آپ کے پاس یہ کہاں سے آیا. ہم ان کے ساتھ جھوٹے وعدے کرتے ہیں اور بعد میں امانت میں خیانت کرتے ہیں, تو یہ مسلمان کا کام نہیں ہے. السلام علیکم ناظرین, خبر نامہ ٹی وی کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان حسیب احمد. ناظرین, اس وقت میں موجود ہوں UC28 ہومک میں. یہ اسلام آباد کا ایریا ہے. جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ اسلام آباد میں بلدیاتی الیکشن کی گہما گہمی ہے. 31 دسمبر بتائی گئی ہے لاسٹ ڈیٹ. میرے ساتھ جو شخصیت موجود ہیں یہ نامزد امیدوار برائے UC چیئرمین ہیں سردار مصطفیٰ خان صاحب, جو کہ PPP کی طرف سے, پیپلز پارٹی کی طرف سے سامنے آ رہے ہیں. اور ایک مزید آپ کو مزے کی بات یہ بتا رہا ہوں, یہ اسلام آباد کی واحد UC ہے جس میں ایٹ اے ٹائم 9 امیدوار برائے چیئرمین سامنے آئے. کیا جانتے ہیں کہ ایک چھوٹی سی UC اور 9 امیدوار 9 چیئرمین سامنے آ رہے ہیں. مزید بات کرتے ہیں مصطفیٰ صاحب سے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. اچھا مصطفیٰ صاحب, کیا وجہ ہے کہ اسلام آباد میں دیکھا جائے UC میں بہت کم لوگ جو امیدوار برائے چیئرمین سامنے آتے ہیں؟ یہ واحد UC کیوں ہے ایسی کہ جس میں 9 چیئرمین سامنے آ گئے ہیں؟ لوگ کہاں جائیں گے, کس کس کو ووٹ دیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے آپ کے بہت مشکور ہیں. بیسکلی جمہوری UC ہے میں سمجھتا ہوں, اور یہ ہونا بھی چاہیے. اسلام آباد میں 101 یونین کونسلز پہ الیکشن ہو رہا ہے, تو میرا خیال ہے کہ ہر UC میں تقریباً ہر نظریات کے بندے موجود ہیں. سب کو میدان عمل میں آنا چاہیے. یہی ایک جمہوریت کا حسن ہے اور اسی سے بہتری آئے گی. جب آپ کے پاس کمپٹیشن کرنے کے لیے ہے ہی نہیں ہے تو ایسے لوگ آ جائیں گے جو مطلب غیر ضروری لوگ, جن کا جمہوری پلیٹ فارم سے کوئی تعلق نہیں ہے. ہم چاہتے ہیں کہ ہر UC کے اندر ہر جو جماعت ہے, ہماری بڑی جماعتیں جتنی بھی ہیں, وہ ساری نمائندگی کریں. ہماری UC کے اندر الحمدللہ پاکستان پیپلز پارٹی, مسلم لیگ نون, پاکستان تحریک انصاف, جمعیت علماء اسلام, جماعت اسلامی, تحریک یہ طالبان, یہ اپنا لبیک ہے, اس کے بعد جماعت الدعوہ والے بھی ہیں, اور 2 آزاد امیدوار کھڑے ہیں. تو یہ حسن ہے اس کا, اور ہم اس میں خوشی سے لڑ رہے ہیں, اور میں چاہتا ہوں کہ سب UCs میں بھی یہی ماحول ہو. اچھا سردار صاحب, آپ سامنے آئیں تو کیا منشور ہے آپ کا؟ دیکھیے, عوام کی ضروریات کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم نے منشور بنایا. چونکہ یہ ماڈل ٹاؤن ہومک جو ہے اسلام آباد کی بالکل ٹیل ہے, دم کے اوپر ہے, اسلام آباد کا حصہ ہے, لیکن وہ جو ہم سمجھتے ہیں یہاں پہ رہتے ہیں نا, تو ہمیں لگتا نہیں ہے کہ اسلام آباد ہمیں آؤن کرتا ہے. ہمارے یہاں بہت ساری مسائل ہیں, بنیادی مسائل. یہ روڈ پہ تو آپ آئے ہیں تو آپ نے روڈ کی حالت زار دیکھ لی ہے. اس کے علاوہ جو ہمارا منشور ہے, ہم چاہتے ہیں یہاں پہ ٹرانسپورٹ کا بہترین نظام ہو. یہاں آج بھی سزوکیاں چلتی ہیں اور ہماری مائیں بہنیں اس پہ سفر کرتی ہیں, اور کیسے کرتی ہیں ہم سے بہتر کوئی نہیں جانتا, ہم بھی انہی میں سفر کرتے ہیں. تو ابھی اسلام آباد میں نئے روٹس کا اجرا ہو رہا ہے. ہم نے بھی اپنی طرف سے کوشش کی ہوئی ہے کہ جو اسلام آباد سے روات کا روٹ ہے وہ وایا کاکپل نیچے اترے, اور یہاں سے تمام ایریاز کو, جیسے نیازیاں ہے, کاکپل ہے, ماڈل ٹاؤن ہے, ہومک ہے, سوان جوڑ ہے, ٹوکوان ہے, شان گڑا ہے, رجوال ہے, کوٹانہ ہے, اس کو مستفید کرتا ہوا نا ٹی چوک سے سیدھا روات میں جائے. یہ روٹ بجائے وہاں سے سیدھا نکلے. وہاں پہ صرف DHA کی سوسائٹیز ہیں, اور ان کو میرا نہیں خیال کہ انہیں کوئی لوکل پبلک ٹرانسپورٹ کی ضرورت ہے. تو اس کو ہم نے ایک اپنی طرف سے پروپوزل دی ہوئی ہے, انشاءاللہ وہ ایکسیپٹ ہو جائے گی. اچھا سردار صاحب, جو یہ سیالہ کی روڈ ہے, اس سے پہلے جو چیئرمین بنتے تھے ان کا بھی یہ منشور ہوتا تھا کہ ہم آئیں گے تو ہم روڈیں ٹھیک کریں گے, گلیاں محلے پکے کروائیں گے روڈیں. آخرکار انہوں نے یہ روڈ سڑک جو ہے تو یہ اس کا خستہ حال ہوا ہے. تو یہ اس سے پہلے لوگ کیا کرتے رہے, جو چیئرمین بنتے رہے وہ کیا کرتے رہے؟ دیکھیے, میرے خیال میں چیئرمین کی اتنی وہ کیپیسٹی نہیں ہے کہ یہ اتنی بڑی روڈ, یہ ویسے بیسیکلی پہلے پنجاب گورنمنٹ کے انڈر تھی, اب NHA کے انڈر ہے. اس کے اندر بہت بڑا فنڈ چاہیے, کروڑوں میں ممکن ہے ارب کراس کر جائیں, تو وہ فنڈ ایک MNA یا منسٹر دے سکتا ہے آپ کو. وہاں پہ بلدیاتی نمائندے کچھ نہیں کر سکتے سوائے اپنی مؤثر آواز اٹھانے کے. تو وہ ہم ہر پلیٹ فارم پہ انشاءاللہ اٹھاتے رہیں گے. آپ نے منشور میرا آدھا ہی رہ گیا. تو دوسری بات یہ ہے کہ یہاں پہ ہماری جو اسکول ہیں, کالجز, ان کی بلڈنگ بنی ہوئی ہیں, مکمل رکی ہوئی ہیں, مطلب ٹھیکیداروں نے اسٹے کروایا ہوا ہے. ہماری پہلی ترجیح ہے کہ ان کے اسٹے ختم کروا کے, میرا چھوٹا بھائی وکیل ہے, میں نے اس کے تھرو آلریڈی کیس ڈالا ہوا ہے,
ہم وہ ختم کروا کے اس کو پریورٹی پہ بنوائیں تاکہ ایک معیاری تعلیم اور سستی تعلیم ہر بندے کو ملے. پرائیویٹ اسکول کی غنڈہ گردی ہیں, آپ کو پتہ ہے ان کی فیسز, اس کے بعد ٹرانسپورٹ کا جو نظام ہے, اور ہر طرف معاملات انہوں نے خراب کیے رہتے ہیں. چھٹی ہوتی ہے تو رش کے یہاں پہ معاملات ہوتے ہیں. ساری بات ہم چاہتے ہیں کہ یہ سرکاری اسکولوں میں ہم لوگ واپس کنورٹ ہوں, وہاں سٹاف پورا ہو اور معیار تعلیم دی جائے تو سب لوگ اسی کو فوقیت دیں, کیونکہ وہ سستی تعلیم ہے اور ہر بچہ حاصل کر سکتا ہے, امیر سے غریب. پھر اس کے بعد ہماری ڈسپنسری ہے تو اس میں کوئی سہولیات نہیں ہے. ہم چاہتے ہیں اس کو اپ گریڈ کیا جائے اور اس میں خاص طور پہ زیچہ بچہ کا سینٹر کا قیام کیا جائے. چونکہ یہاں پہ دیکھیں ہمیں جو ہاسپٹل لگتے ہیں وہ کمپلیکس ہیں یا پولی کلینک ہے, وہ یہاں سے 28 سے 30 کلومیٹر عورتیں اس حالت میں کیسے سفر کریں. ہم چاہتے ہیں وہ ساری لیبر روم کی یہاں بھی فیسلٹی ہمیں دی جائے. ہم اس پہ انشاءاللہ ورکنگ میں ہیں ہم لوگ. ایک پھر ہمیں یہاں پہ ریسکیو 1122 کی ایمبولینس کی کوشش کی ہوئی ہے, وہ ہمارے علاقے کی نیڈ ہے, اس لیے کیونکہ یہاں پہ ہمارے پاس نیئرسٹ پوائنٹ ہے سوا میں, لیکن وہ چونکہ راولپنڈی میں آتا ہے. ہم جب یہاں سے کال کرتے ہیں ایمرجنسی میں تو وہ کہتے ہیں آپ اسلام آباد میں, تو ہمارا ایریا نہیں, تو ہمیں یا تو پھر وہ ہردو گیر سے یا کھنا پل سے گاڑی آتی ہے, تو وہ اتنا ٹائم لے لیتی ہے کہ گلبرگ کے رش میں اور ہائی وے سے آتے آتے یہاں پہ بندے کا کام ہو جاتا ہے. اس پہ بھی ہماری بہترین کوشش ہے کہ وہ بھی انشاءاللہ جلد از جلد ہو جائے گا. اس کے بعد جو یہاں پہ وومن ووکیشنل سینٹر ہے اس کا پلاٹ ہے کوبا مارکیٹ میں, تو ہم چاہتے ہیں اس کو بحال کروا کے خواتین کے روزگار کے لیے انہیں ایک عزت دار روزگار دیا جائے. چونکہ آج معاشرے کے اندر خواتین کی بہت بڑی تعداد ہے, مردوں سے زیادہ ہے, ٹھیک ہے, تو ان کے لیے یہاں پہ کوئی بندوبست روزگار کا نہیں ہے. تو وہ ایک ہماری کوشش ہے کہ اس کے تھرو وہ بھی کیا جائے. پھر ایک پلاٹ ہے وہ ہنرمند افراد کے لیے, تو یہ معذور بچے ہیں ہمارے یہاں پہ جو بول نہیں سکتے, کچھ کر نہیں سکتے, ان کے لیے ہم چاہتے ہیں کہ ان کے لیے بھی ایک ایسا ادارہ بنایا جائے تاکہ ان کو احساس کمتری نہ ہو اس معاشرے کے اندر رہتے ہوئے. پھر اس کے بعد ہمارے جو نوجوانان ہیں تو یہاں پہ ہمارے پاس پارکس اور گراؤنڈ کی بہت کم شارٹیج, گراؤنڈ تو ہے ہی نہیں ہے, جگہ مختص ہے, لیکن چونکہ سی ڈی اے کی لاپرواہی کی وجہ سے چائنا کٹنگ اور قبضہ گروپ جو ہیں وہ اس کے اوپر قبضہ کیے جا رہے ہیں. ہم چاہ رہے ہیں کہ ایک بڑا گراؤنڈ اس کو ایلوکیٹ کروا کے اس میں ملٹی پرپز فٹ بال, کرکٹ, ہاکی, والی بال, سوئمنگ پول ہو جائے, اس میں یہ کشتیوں کے لیے کھاڑا ہو جائے, چونکہ آج کی وقت کی ضرورت ہے. نہیں تو ہمارے بچے اگر کچھ نہیں ہوگا تو وہ منشیات کی طرف ہمارا جو رجحان بڑھ رہا ہے اس ٹائم, سب سے زیادہ نوجوان نسلوں میں منشیات کی طرف جا رہے ہیں, تو ہم ان کی جو ہے ان کو ڈائیورٹ کر کے اس طرف لانا چاہ رہے ہیں تاکہ بہتر نظام ہو جائے. اور یہ یہاں پہ پارکس کا جو ہے وہ 2 3 4 ہیں لیکن وہ نامکمل ہے. ہم چاہتے ہیں یہاں پہ ہائی ٹینشن وائر جہاں سے گزرتی ہیں نیچے گرین ایریا پڑا ہوا ہے, اس کو ہم الوکیٹ کروا کے پارکس ڈکلیئر کریں تاکہ بزرگ ہمارے, خواتین, بچے ان سے مستفید ہوں. اس کے علاوہ اور ہمارے معاشرے کے اندر بے شمار دیکھیں سیوریج لائنیں یہاں پہ ٹوٹی پڑی ہیں, اس کو ایک دفعہ سے دوبارہ سے, چونکہ یہ پہلے آبادی کم تھی تو اس کے حساب میں یہ بڑی چھوٹی لائنیں پڑی تھیں, تو ان کو ایک دفعہ بڑی لائن ڈلوا دی جائے تو اس معاملے میں سیوریج کا بھی مسئلہ حل ہو جاتا ہے. پانی جو ہے وہ سرکاری یہاں پہ اچھا منرل واٹر جو ہے وہ بہترین ہے. منرل میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ایک دفعہ یہاں پہ ٹیسٹ کیا گیا تو اسلام آباد پنڈی میں سب سے اچھا پانی مال ٹاؤن کا ہے, تو وہ ہر گھر کی دہلیز پہ ہے, لیکن چونکہ ٹائمنگ بڑی شارٹ ہے تو اس وجہ سے وہ پورا نہیں ہوتا. ہم چاہتے ہیں ہم اس کو ڈیوریشن بڑھائیں تاکہ وہ ہر بندہ ایزی ہو کے ایک بنیادی جو سہولت ہے اس کو کر سکے. پھر یہاں پہ سردیوں میں گیس کا ایشو بنتا ہے, پریشر کم ہونے پہ آپ کو پتہ ہی ہے گرمیوں میں لوڈ شیڈنگ اور سردیوں میں گیس کی لوڈ شیڈنگ شروع ہوتی ہے. ہم چاہتے ہیں کہ یہ یہاں پہ ایسا ہے کہ کاکپور پہ اس کا وال لگا ہوا ہے, وہ ہمارا مالٹاؤن کا وال ٹائٹ کرتے ہیں کر کے ڈی ایچ اے اور انڈسٹریل اسٹیٹ کو وہ فیسلیٹ کرتے ہیں, تو وہ ہم چاہتے ہیں کہ برابر حقوق ملیں. یہ جو ہم رہتے ہیں نا یہاں پہ, ہم یہ بھی سی ڈی اے کا سیکٹر ہے, ہمیں یہ برابر حقوق دیے جائیں. اس کے بعد یہاں پہ انڈسٹریل اسٹیٹ ہے, تقریباً 300 پلاٹس انڈسٹری کے ہیں, وہاں پہ ہزاروں کی تعداد میں ہمارے لیبرز کام کرتے ہیں, لیکن کوئی لیبر لاز نہیں ہے. اس کی وجہ سے ان کو جب دل چاہتا ہے ان کو نکال لیتے ہیں, ان کی سیلریز روک لیتے ہیں. ہم چاہتے ہیں کہ ان کے لیبر لاز کو بھی فالو کروایا جائے یہاں پہ, ٹھیک ہے. اور دوسرا یہاں پہ ہم پہ ناجائز ٹیکسز امپوز کیے گئے ہیں, چونکہ سی ڈی اے کے کاغذوں میں ماڈل ٹاؤن ایک ماڈل ولیج ہے اور ماڈل ولیج ٹیکس کے اس دائرے میں سے باہر ہے, لیکن سابقہ ہمارے چیئرمین حضرات نے اور میٹروپولیٹن نے ہم پہ ٹیکس امپوز کیے تھے. تو میرا چھوٹا بھائی وکیل تھا, ہم نے اس کے تھرو کیس کر کے یہ ہم نے جیتا.
پھر انہوں نے اپر عدالت میں اس کو کیس ڈال دیا کہ گھروں پہ ٹیکس. ہمیں یہاں پہ CDA یا میٹروپولیٹن کوئی فیسلٹی نہیں دیتا. یہاں پہ کچرا ہم خود اٹھاتے ہیں, ہم نے کمیٹیز بنائی ہوئی ہیں, صفائی کا سارا نظام وہ کرتے ہیں, تو ہم CDA کو کس چیز کا ٹیکس دیں؟ ہم اس چیز کے اوپر فائٹ کریں گے. اس کے علاوہ ہمارے تاجران جو ہیں یہاں پہ, ان کو آئے روز پریشان کیا جاتا ہے, ان کے اوپر ٹیکسز ڈال دیے گئے ہیں, کبھی بورڈ ٹیکس, کسی اور ملک میں ٹیکسز, ریڈی والوں کو تنگ کیا جاتا ہے, آئے روز آپریشن. ہم یہ چاہتے ہیں کہ یہ ساری چیزیں ریوائزڈ ہوں, ایک طرف سے سارے تاجران کو بھی بٹھائے جائیں, ان کے مسائل بھی سنے جائیں, اس حساب میں ان کے اوپر منیمم ٹیکس, چونکہ ظاہر ہے دیکھیں یونین کونسل چلانی ہے, اس کے لیے بھی تو پیسے درکار ہیں, لیکن ہم چاہتے ہیں کہ ان کو بٹھا کے ایک منیمم چیز, تاکہ وہ بھی پریشان ہو. مہنگائی کا دور دوریا ہے, اور اس میں آپ دیکھیں کہ ہر بندہ پریشان ہے, اوپر سے یہ ٹیکسز لاگو ہیں, یہ بھی ان کو تنگ کرتے ہیں. اسکولوں کے اوپر ٹیکسز ہیں, گھروں پہ ٹیکسز ہیں, کہاں جائیں گے لوگ؟ ہم کھاتے پیتے ہر چیز پہ ٹیکس دے رہے ہیں. تو ہم چاہتے ہیں یہ ساری چیز ریوائزڈ ہو ایک طرف سے, اور بیٹھ کے سب کے ساتھ مشورہ کر کے ایک چیز کیا جائے. ہمارے پاس یہ سامنے انڈسٹریل اسٹیٹ ہے جہاں پہ کروڑوں اربوں روپے والے سرمایہ دار بیٹھے ہیں, ہم ان پہ ٹیکس لگاتے نہیں ہیں, لیکن غریب کے اوپر چگی کا بھی ٹیکس لگائیں گے, کمزور پہ ہم چگی کا ٹیکس بھی لگا لیتے ہیں. ہم یہ چاہتے ہیں کہ اس چیز میں منصفانہ کارروائی ہو جائے, تو یہ سب سے بہتر ہے. اس کے علاوہ اور جو ہیں یہاں پہ ہم چاہتے ہیں کہ جو اسکولس ہیں بیسیکلی لڑکیوں کے, ان میں اضافہ کیا جائے. جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ چونکہ ان کی آبادی اب زیادہ ہو رہی ہے سرکاری اسکولوں کی, اور اس وجہ سے ان کو اسکول کی بسز بھی پرووائڈ کی جائیں. چونکہ ہم اسلام آباد میں ہی رہتے ہیں تو ہمیں بھی مساوی حقوق جو ہیں وہ ملنے چاہیے. تو اب دیکھیں آپ بچے ہیں, وہ بچیاں ہیں سوزوکیوں میں ٹریول کرتی ہیں, کیری ڈبوں میں ٹریول کرتی ہیں, ان کی سیفٹی نہیں ہے, یہ ہم نے پرووائڈ کرنی ہے. اب اسکول بسز ہوں گی, وہ اس میں عزت کے ساتھ, احترام کے ساتھ, کم کرائے میں وہ اپنا ٹریول کر سکیں گے. یہ سارے ہمارے منشور کا حصہ ہے. تو ہم چاہتے ہیں کہ ایک ایسا نظام بنائیں تاکہ یہاں سے ایک بنیادی جو ہمارا کام ہے, جو ایک مطلب ایک بنیادی ایک نمائندے کا کام ہے نا, اس کا یہ ہے کہ بنیادی سہولیات پرووائڈ کرے تاکہ سکون ہو ایک علاقے میں. ہم چاہتے ہیں ہم یہاں سے سٹارٹ کریں نیچے سے اوپر, چونکہ تبدیلی ہمیشہ نیچے سے اوپر جاتی ہے. ہم چاہتے ہیں نیچے کا معاشرہ صاف کریں تاکہ یہی چیز اوپر اٹھے. اچھا سردار صاحب, آپ کے مسائل تو بہت زیادہ ہیں, اور ایک جو GOC چیئرمین ہوتا ہے تو یہاں پر اسلام آباد میں اس کی کیا اہمیت ہے؟ یہاں پر تو سینیٹرز کو اٹھا کے لیے غائب کر دیتے ہیں, تو کیا عزت ہے, کیا اسٹیٹس ہے ایک چیئرمین کا, اور وہ اتنی اتھارٹی ہے اس کے پاس کہ وہ یہ سب کچھ کروا سکے, آواز اٹھا سکے اپنی پبلک کی؟ دیکھیے یہ انسان پہ ڈیپینڈ کرتا ہے, یہ آپ کی محنت پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. اگر آپ چیئرمین کیا آپ کے پاس صدر مملکت کا اسٹیٹس ہے, وزیر اعظم کا, اور گھر لیٹ جائیں تو کوئی کام نہیں ہوگا. آپ کو اس کے لیے 18-20 گھنٹے کام کرنا پڑے گا اگر آپ اپنی عوام سے مخلص ہیں. اگر نہیں ہیں تو کچھ بھی نہیں ہے. ہمارے صاحب کا ادوار میں گزرے ہیں, وہ اپنی ذاتی لوگوں نے جاگیریں بنا لی ہیں, گاڑیاں بڑی بڑی لے لی ہیں, لیکن عوام کے لیے کچھ نہیں کیا. ٹھیک ہے, انہوں نے عوام کو بتا دیا ہمارے پاس کچھ بھی نہیں تھا. اگر کچھ نہیں تھا تو اپنے لیے کیسے لوگوں نے کچھ بنا لیا. بات یہ اختیارات کی بات ہے کہ ہماری جو لوکل باڈیز ہیں ابھی ان کو کچھ ایسا اختیارات نہیں دیے گئے, چونکہ یہ اب 92 کے بعد دوبارہ یہ ایک سرکل شروع ہوا. تو اب میں سمجھتا ہوں کہ سابقہ نمائندگان کی نالائکی ہے کہ انہوں نے اپنی آواز نہیں اٹھائی کہ ہمیں بھی کوئی قوانین بنا کے دیں, آئین بنا دیں, اختیارات دیے جائیں. بیسکلی میں سمجھتا ہوں کہ ایک MNA سے زیادہ لوکل باڈیز کے اختیارات ہیں. MNAs کا کام ہے اپنی قانون سازی کرنا, بیٹھ کے وہ اس پروسیس کو وہ کرتے نہیں ہیں, اور ہمارے لیے مسائل در مسائل ہیں. ایک قانون بنا ہے, اس کے آگے قانون در قانون نہیں بنے گا تو اس کا مقصد کوئی نہیں ہے. تو یہاں پہ وہ انہوں نے ٹھیکہ اٹھایا ہوا ہے آپ کے لوکل باڈیز کا. یعنی آپ نے اگر گیس کا میٹر لگوانا ہے آپ کو سفارش چاہیے, آپ کو بجلی کا میٹر لگانا ہے آپ کو سفارش چاہیے, آپ کا موٹر سائیکل تھانے میں بند ہو گیا آپ کو ان کی سفارش چاہیے. اس کے بغیر نظام ہی نہیں ہے. ہم اس چیز کے خاتمے کی بات کرتے ہیں. ہمارا سلوگن یہ ہے کہ یہ ساری چیزیں ختم ہو جائیں, یہ غنڈہ گردی ان کی ختم ہو, نیچے سے جو پود اٹھے, یہ سارے اختیارات اس کے پاس ہوں تاکہ وہ معاشرے کے مسائل ختم کر سکے. یہ جو ہمارے آپ کہہ رہے ہیں نا بہت سارے مسائل ہیں, کوئی میرے مسائل نہیں ہیں یا اس علاقے کے مسائل نہیں ہیں, پورے اسلام آباد پورے پاکستان کے مسائل ہیں. آپ کہیں بھی چلے جائیں آپ دیکھیں روڈز کا کیا حالت ہے, پورے اسلام آباد میں دیکھ لیں, سیوریج آپ کو دیکھیں بہتی ہوئی ملے گی. کوئی قانون کا عمل درآمد ہے؟ آپ کے کتنے تھانے ہیں یہاں پہ؟ یہ ہمارے 2-2.5 کلومیٹر کے اوپر تھانہ موجود ہے. ANF کا جب سے ہیڈ کوارٹر بنا یہاں منشیات تیز ہو گئی ہے, فروخت ہونا. تو اس کا کیا مطلب ہے کہ کوئی بھی اپنے کام نہیں کر رہا. جب آپ کے پاس بلدیاتی نمائندان ہوں گے وہ اپنی
لک آفٹر کریں گے, چیک اینڈ بیلنس کریں گے, تو اس سے بہت بہتر ہو جائے گا. یہ اپنے آپ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ میں کیا کوالٹیز ہیں اور آپ نے اس کو کام کو کیسے کرنا ہے. اختیارات میرے خیال میں عہدے وغیرہ کوئی چیز معنی نہیں رکھتے. اچھا سردار صاحب, یہ واحد یوسی اسلام آباد کی ایسی ہے کہ جس میں 9 امیدوار 9 چیئرمین سامنے آ رہے ہیں. آپ کا پینل کتنا اسٹرانگ ہے؟ 9 کے مقابلے میں کتنی محنت ہے آپ کی اور کیا کارکردگی ابھی تک کی؟ دیکھیے میں بیسیکلی میں آپ کو بات بتاؤں, میری ایک ریکویسٹ رہتی ہے, ہم جب بھی کوئی معاملات خراب ہوتے ہیں نا تو ہم کوستے ہیں کہ بھئی ہم نے نمائندے اچھے نہیں چنے, اور ووٹ بھی ہم ہی دیتے ہیں. آپ ووٹ دیتے ہوئے نا اگر یہ سوچ لیں, میرٹ پہ فیصلہ کر لیں نا, تو آپ کو کم سے کم پچھتانا نہیں پڑے گا. یہ بلدیاتی شخصی انتخابات ہیں, نہ تو اس میں آپ کا کوئی نظریہ وغیرہ میٹر کرتا ہے, نہ آپ کا کوئی پارٹی میٹر کرتی ہے. اس میں آپ دیکھیں گے کون سے لوگ آپ کے لیے بہتر ہیں, کون آپ کے مسائل حل کرنے کے قابل ہیں. یہاں پہ ایسا ہے کہ جس کے پاس سرمایہ ہے وہ اٹھ کے پہنچ جاتا ہے الیکشنوں کے ٹائم کے اوپر, اس کے بعد وہ 5 سال, دیکھو ایک سرمایہ دار ہے, اس کے پاس لینڈ کروزر میں گزر رہا ہے, وہ اس نے آپ نے نہ آپ میں ہمت ہے اس کو روکنے کی, نہ اس نے رکنا ہے. گرمیوں میں اس نے اے سی لگایا ہوگا, سردیوں میں اس نے ہیٹر لگایا ہوگا, وہ شیشہ نہیں اتارے گا کہ آپ کو سلام کرنا پڑے. ممکن ہے آپ کے ہاتھ پہ جراثیم بھی لگے ہوں. ہم لوگ پورا دن انہی گلیوں میں ہوتے ہیں, ہم عوامی نمائندے ہیں, مجھ سمیت جتنے بھی کارکن ہیں کسی بھی پارٹی کے, تو پروموٹ آپ ان کو کریں جو آپ کے ہر دکھ درد میں موجود ہیں, آپ کی گلیوں میں موجود ہیں, آپ کی گلیوں کے مسائل سے واقف ہیں. نہ کہ ایسے لوگ جو آپ کے اوپر مصیبت بنیں, جو 5 سال میں ایک دفعہ آپ کو نظر آئیں اور دوبارہ 5 سال بعد وہ پہنچیں. یہ اگر ہم نے یہ معاملات کر لیے نا تو انشاءاللہ یہیں سے تبدیلی اٹھے گی جو اوپر والوں کو ہلائے گی. یہیں سے نیچے والی پود جب اوپر جائے گی, یہاں پہ راتوں رات انقلاب نہیں آئے گا, یہاں پہ راتوں رات سسٹم چینج نہیں ہوگا. یہ سسٹم نیچے سے ہی چینج ہونا شروع ہوگا, آج ہی سے ہوگا, ہم لوگ ہی کریں گے. تو اس لیے ہم نے ہمبل ریکویسٹ کی ہے اپنے لوگوں سے, ایک تو ووٹ ڈالیں, جس کے جہاں پہ بھی ہیں وہ ووٹ کاسٹ کریں. یہ نہیں کہ بھئی آگے کچھ نہیں ملا تو اب بھی چھوڑ دیں, آپ ووٹ کاسٹ کریں اور اس کے بعد ایک اچھے نمائندے کو لے کے آئیں آگے, اور پھر دیکھیں انشاءاللہ یہ سب کام بہتر کی طرف جائے گا. اچھا سردار صاحب, اس وقت ایک خبر جو ہے بڑی تیزی سے پھیلی جا رہی ہے کہ جو 101 یوسی ہے اسلام آباد میں, تو اس میں جو پی ڈی ایم کے یا پی ایم ایل این کے نمائندان ہیں تو ان کی ٹوٹل تعداد بتائی جا رہی ہے 101 میں سے 34-35 کے لگ بھگ. کیا لگتا ہے کہ الیکشن ہوں گے, اتنی تعداد ہے یا کتنی سچائی ہے اس بات میں؟ دیکھیے الیکشن آن ٹائم انشاءاللہ ہوں گے, ہم نے تیاری کر کے رکھی ہوئی ہے. ہم بھی اسی پلیٹ فارم پہ اپنی گورنمنٹ بیسس پہ ہی چلتے ہیں. یہ اپنے ہر بندے پہ ہے, ایسا نہیں ہے کہ کوئی گورنمنٹ کے بندے نہیں ہیں. جو آزاد امیدوار کھڑے ہیں آپ ان کا بھی بیک گراؤنڈ چیک کریں, کوئی پیپلز پارٹی سے ہے, کوئی نون سے ہے, کوئی پی ٹی آئی سے ہے. ہر بندہ دیکھیں, میں یہی کہتا ہوں نا, لوگ مفادات دیکھتے ہیں. لوگ شاید یہ سوچتے ہیں کہ پارٹیز بدنام ہیں تو ہم جا کے آزاد لڑیں. وہ جو شارٹ کٹ چاہتے ہیں کہ بس راتوں رات وہ بنے ہی بنے. ہم عوامی نمائندے, ہم کہتے ہیں اس بار عوام نے ریجیکٹ کیا, اگلی بار سے, اگلی بار ریجیکٹ کیا, پھر اگلی بار اپنا کیس لے کے عوام میں جائیں گے. انہوں نے ایکسیپٹ کیا تو بسم اللہ, نہیں کیا تو کوئی مسئلہ نہیں. ہم سیاسی میدان کے کھلاڑی ہیں, ہم تو ہمیشہ ان رہیں گے. اب آپ دیکھیں کرکٹ میچ, ہماری ٹیم اگر ہار جاتی ہے تو کیا بوریہ بستہ کر کے چلی جائے گی؟ اس نے تو لڑنا ہے. ہر دفعہ 92 میں ہم نے ورلڈ کپ جیتا, اس کے بعد نہیں جیت سکی, نہ اس سے پہلے جیتے, لیکن ایک کھیلتے تو ہے نا, میدان میں اترتے ہیں. اسی طرح ہم لوگ ہیں, ہم میدان میں ہمیشہ میدان عمل میں رہیں گے, چونکہ ہم سیاسی کارکن ہیں, ہمارے پاس کوئی اور آپشن نہیں ہے. ہم نے دعویٰ کیا ہوا ہے عوامی خدمت کا, تو جب ایک دعویٰ ہے کہ ہم عوامی خادم ہیں, پھر ہم نہ تو عوام سے شکایت کر سکتے ہیں, نہ کوئی, یہ ہماری اپنی چوائس ہے. ہم بائی چوائس اس فیلڈ میں ہیں اور ہمیشہ رہیں گے انشاءاللہ. سردار صاحب, جاتے جاتے یوسی 28 کے لوگوں کے نام کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ بس میں نے بات کر لی ہے کہ بھئی ایک اچھا نمائندہ اپنا چوز کریں, وہ چاہے کسی بھی جماعت سے ہو. آپ یہ دیکھیں کہ وہ آپ میں ہی ہیں, ایک میرٹ کے اوپر پورا اترتا ہے, اور اس کے جو عزائم ہیں وہ کیسے ہیں, ٹھیک ہے, نہ کہ آپ غلط نمائندہ چن لیں. ہمارے معاشرے میں مشکلات یہی آتی ہیں کہ ایسے ہم نمائندے چن لیتے ہیں جو بعد میں 5 سال ہمارے لیے عذاب ہوتے ہیں. تو اس عذاب سے نکلنے کے لیے آج ہی درست فیصلہ کریں, اچھے لوگوں کو ووٹ دیں, پروموشن کریں, تاکہ ہم ان مسائل میں سے آہستہ آہستہ نکلتے جائیں. نکلتے ہوئے ہمیں ٹائم لگے گا, 10 سال 15 سال 20 سال, لیکن ہم نکل جائیں گے. نہیں تو ہماری آئندہ آنے والی نسلیں یہیں پہ رہ جائیں گی. ہمارے منشور کا ایک اہم حصہ یہ ہے کہ اپنا احتساب ہونا چاہیے. ہمارا بیسیکلی گوشوارے ہم جمع کرواتے ہیں نا, تو ہمارے وہ پبلک نہیں کیے جاتے, تو لوگوں کو پتہ نہیں ہمارے پاس ہے کیا. اور جب ہم اقتدار میں آتے ہیں اور اترتے ہیں تو بہت ساری مال مدعا ہوتا ہے, تو اس وقت لوگ کہتے ہیں یہ ہو گیا وہ ہو گیا. تو بیسیکلی اگر ایک
میں چاہتا ہوں کہ ہمارے تمام لوگوں کے نا وہ جو احساس ہیں وہ پبلک ہونے چاہیے. میں ایک سفید پوش آدمی ہوں, میرے نام پہ نہ تو کوئی پلاٹ ہے, نہ کوئی گاڑی موٹر سائیکل ہے, نہ کوئی اور کمپنی وغیرہ. 1-2 اکاؤنٹس ہیں میرے بینکس میں, وہ بھی بس جی رہے ہیں. تو بیسکلی ہاں, تو سالانہ ٹیکس اس کا آتا ہے, کچھ نکلتا ہے؟ نہیں, کچھ بھی نہیں ہے, وہ بس جینے کے لیے ان کو رکھا ہوا ہے. بینک والوں کے پاس بھی کاٹنے والوں کا کوئی آپشن نہیں چھوڑا ہوا. ہاں, بس وہ بند نہیں ہو سکتے, بس اتنی اس کو رکھا ہوا ہے کہ وہ بند نہیں ہو سکتے. تو میں چاہتا ہوں کہ ہر بندے کی ایسا سے ڈکلیئر ہوں. ہم نے آپ کو بتا دیا, کل اگر ہمارے کچھ ہمیں اقدار ملتا ہے اور ہمارے پاس زیادہ ہوتے ہیں تو عوام کو ہمیں سوال کرنے کا حق بنتا ہے کہ بھئی آپ کے پاس کچھ نہیں تھا جب آپ آئے تھے, آج آپ کے پاس یہ کہاں سے آیا. تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ ہمارا احتساب ہونا چاہیے. اور اگر 5 سال کے بعد آپ سے بھی 1200 ارب روپیہ یا 1200 کروڑ نکلے؟ تو میں کہتا ہوں عوام کا ہاتھ اور ہمارا گریبان, نہ صرف یہاں پہ بلکہ روز محشر بھی, کیونکہ ہم دونوں جگہ پہ ان کے مجرم ہیں. اگر ہم ان کے ساتھ جھوٹے وعدے کرتے ہیں اور بعد میں امانت میں خیانت کرتے ہیں تو یہ مسلمان کا کام نہیں ہے. بہت شکریہ آپ کے وقت کا. ناظرین, بلدیاتی الیکشن کی ڈیٹ 31 دسمبر ہے. مقابلہ ٹف ہے. جو سردار مصطفیٰ صاحب کا ایک منشور ہے, ہر ایک انسان کا ایسا ہی منشور ہونا چاہیے, عوامی خدمت کا منشور. آپ ووٹ, قوم کی امانت آپ کے پاس ضرور ڈالیں, لیکن اس شخص کو ڈالیں جو مستقبل میں آپ کے بچوں کے لیے, آپ کے لیے بہتر فیصلہ کر سکے. آپ کو ہر یوسی سے لمحہ بلمحہ آگاہ کرتے رہیں گے. اسی کے ساتھ اپنے ہوسٹ کو دیجیے اجازت. اپنا اور اپنے پیاروں کا رکھیے گا خیال. اللہ حافظ.